السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے جی تیسرا کلمہ۔ یہ تیسرا کلمہ ہے ایک خزانہ۔ خزانہ کس چیز کا؟ جنت کا خزانہ۔ اور دنیا کے اندر ہم کو ایک ایسا خزانہ مل گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیاوی جو مشکلات جو ہمارے اوپر آن پڑی ہیں، روحانی ہوں، ظاہری ہوں، بیماریاں ہوں، غم ہو، فکر ہو، امراض ہو، ساری بیماریوں کا علاج، سارے غموں کا علاج، نیکیاں، گناہوں کو معاف ہونا، نیکی کرنے کی سعادت، یعنی کہ نیکیاں اتنی ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے گویا کہ آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اتنا زیادہ ہے جی خزانہ، خزانہ جنت کا خزانہ۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور تیسرے کلمے کا یہ ہے جی جز۔ تو سبحان اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک درخت جنت کے اندر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والحمدللہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک درخت جنت کے اندر لگ جاتا ہے، اور آپ شکر گزار بندوں کے اندر ہوتے ہیں جی۔ کاؤنٹ، شکر گزار مطلب یعنی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، تو ہر الحمدللہ کہنے پر آپ شکر گزار بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ نیکیاں دیتا ہے۔ ولا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا ہے جی جز۔ تو کلمہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو جو بندہ روزانہ صبح اور شام ایک ایک تسبیح اگر پڑھتا ہے جی کس کی؟ کلمے کی، تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مطلب ایک بار اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ سب نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو گویا اگر آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ روز قیامت کے دن آپ عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، اور جہاں پر آپ کھڑے ہوں گے وہ مشک اور زعفران کی زمین ہوگی، حوض و تصنیف اس کے سامنے، سلسبیل کے جام اس کے سامنے، اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ تو لوگ جو اس کے آس پاس کھڑے ہوں گے وہ رش کریں گے اور پوچھیں گے کیا کہ یہ کوئی نبی ہے یا کوئی پیغمبر ہے؟ تو آواز آئے گی نہیں، یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے جو روزانہ صبح و شام 100 بار کلمہ پڑھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ بھی جو ہے جی تیسرے کلمے کا، تو اس کا ثواب آپ نے دیکھا کتنا زیادہ ہے۔ اور اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تو پھر ایک درخت جنت کے اندر لگ جاتا ہے، اور ایک بار اللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ گویا آپ نے ایک اونٹ قربان کیا اور اللہ کے راستے میں اس کو تقسیم کر دیا۔ تو اگر آپ 100 بار اس کو صبح پڑھیں گے، 100 بار شام کو پڑھیں گے، تو 200 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اب جو بندہ اونٹ قربان کرتا ہوں یعنی کہ وہ صدقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر صدقہ، سبحان اللہ صدقہ، اللہ، تو ہر اچھی بات صدقہ ہے، تو صدقہ کیا ہوتا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا پاورفل عمل ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں جی اپنی غفلت کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی حاوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ہیں، اور تیسرا کلمہ جانو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہم کو مل گیا۔ تو تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ شکر گزار بندوں کے اندر آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، آپ کے درجے بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آپ شکر گزار ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کی دولت کے اندر اضافہ کرے گا، آپ کی اولاد کے اندر اضافہ کرے گا، آپ کی جو بیماریاں ہوں گی اس کے اندر کمی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کون کون سی نعمتیں آپ کو دے گا اگر آپ بلا ناغہ روزانہ تیسرے کلمے کی ورد بنا لیں جی۔ 100 بار صبح پڑھنا ہے، 100 بار شام کو پڑھنا ہے، تو پھر دیکھیے جی کیا کیا اللہ کے جو نیکیاں ہیں، عنایات ہیں، آپ کو ملنے لگیں گی، اور آپ کو محسوس ہونے لگے گا۔ لا حول ولا قوت اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو غم سے نجات دے گا جی۔ غم جو انسان جس کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو سب سے ادنا جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا دور کرے گا، اس کا غم اس سے کرے گا جی دور۔ غم ہیں جی، فکرات ہیں، تو کثرت سے آپ اس چیز کا عمل کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے
تو آپ کے غم اور فکرات اللہ تعالیٰ دور کر دے گا جی ان سے، اور جو اس سے محبت کرے گا یعنی کہ اس کا اذکار زیادہ سے زیادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں بھیجے گا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی کہ جو بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اذکار کرنے والوں کے اندر سے شامل ہو جاتا ہے، تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 99 بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، 70 بلاؤں سے زیادہ جو آپ کے اوپر بلائیں ہیں جو آپ کو ظاہری طور پر نہیں دکھتی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک فرشتہ اترتا ہے جی اللہ کے حکم سے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے جی ان بلاؤں سے، ان بیماریوں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنے کا۔ اور اگر آپ کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں جی۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو گویا ایسا ہے کہ آج ہی آپ اپنے ماں کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جی معاف، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے۔ ساری محتاجگی اللہ تعالیٰ اس کی ختم کر دے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر آپ تنگ دستی کے اندر ہیں، کام نہیں چل رہا، جابس نہیں مل رہی، تو آپ ورد کریے جی اس کلمے کا، تیسرا کلمہ آپ صبح اور شام 100 بار پڑھیے، پھر دیکھیے جی اللہ کی مدد کیسا آتی ہے جی آپ کے ساتھ۔ ہم اس کو پڑھتے نہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، نہیں تو اتنا بڑا، اگر آپ کسی علماء سے ملیں گے تو تیسرے کلمے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے جو فضائل ہیں جی احادیث کے اندر بے شمار ہیں۔ ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتائی ہیں، تو آپ اس کو پڑھیے، پھر دیکھیے جی اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، سارے غم آپ کے دور ہو جائیں گے، ساری فکرات آپ کی دور ہو جائیں گی، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، آپ کے گناہ کم ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کے اندر کاؤنٹ کرے گا، آپ کو نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ جو نا ایک ماحول دے گا، کیونکہ لا حول ولا قوت، یعنی کہ اگر آپ برے کاموں کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تو اگر لا حول ولا قوت آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالات کو بدلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نیکیاں نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، کہ لا حول کا مطلب کیا ہے کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا، کیونکہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی اوقات نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔